اس لیے میرے محترم اپنے گھروں میں بھی توجہ دیں. اپنے بچوں کے سامنے ظاہر بات ہے ابا جو کام کرے گا تو ان کو دیکھتے ہوئے تو پھر بچے کریں گے. اپنے بچوں کو خاص توجہ دیں. گھر میں فضائل کی تعلیم ہو, فضائل کے حلقے لگیں, اذان کے فضائل سنائیں ان کو, سورہ واقعہ کے فضائل سنائیں ان کو, قرآن کریم کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے فضائل سنائیں ان کو, تاکہ وہ بچیاں لیں اور پھر اس پر عمل کریں. عالمگیر بادشاہ کی جو بچی تھی, باپ کہتا ہے کہ کتنے مہینوں کے بعد میری باری آتی ہے, میں اپنی بچی سے ملاقات کرتا ہوں. وہ پڑھنے کی اتنی شوقین تھی, پتہ نہیں کتنے اس کے کمرے تھے مطالعے کے. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کے کمرے کا وہ کہتا کہ بھائی اتنے دنوں بعد میری بچی نکلے گی. وہ کیونکہ گھومتے گھومتے ایک کتاب پڑھی دوسری کتاب پڑھی, گھومتے پھر جو ہے نا وہ پہلے دروازے تک پہنچتی تو وہ کوئی مسئلہ ہوتا تو چٹھ لے کر وہاں لکھ کر وہاں لٹکا دیا جاتا کہ جب ہماری بچی آئے گی تو ہمارا یہ مسئلہ سن لے گی, پھر کیا کرے گی, ہمیں اس کا جواب دے گی. اس کے بعد ٹائم ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی آخری گزارش عرض کر دوں, اختلاف اپنی جگہ سب کچھ, ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے, غیبتوں کی بوچھاڑ لگ گئی. ساتھیوں نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جلسہ ہوا, بھائی جلسہ ہوا ختم ہو گیا, کیا مسئلہ کہ جی مولوی صاحب کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اور او بھائی اللہ سے ڈرو یار, اللہ سے ڈرو. سیاست بخاری شریف کی روایت ہے, غالباً میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. خلافت راشدہ کیا ہے بھائی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلاف وہ جو امارت ہے وہ کیا ہے؟ امارت کا زمانہ ہے وہ. تو اس لیے بھائی اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کو اپنے پاس رکھے, اپنی حد میں رکھے. میرا حال تو یہ ہے کہ بھائی میں یہاں مسجد میں جاتا ہوں, تھوکتا ہوں, مجھے اللہ اتنی توفیق نہیں دیتے کہ تھوکے ہوئے کے اوپر پانی کیا ہے پھینک دوں. ہر روز یہ حال ہے, ہم دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر. مجھے اتنی تمیز نہیں, اور وہاں چائے کے کپ پی کر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جی یہ مولوی صاحب کا سیاست سے کیا کام ہے. میرے محترم, کسی بھی اللہ والے کے پیچھے اپنی زبانوں کو خراب کر کے نسلوں کی بربادی کا فیصلہ نہ کریں. یہ خالی دھمکی نہیں, یہ تجربے کی بات ہے. اس لیے سیاست عبادت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا وہ دین ہی نہیں جس میں سیاست نہ ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب, ان کی جو سیرت پر کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی, حضرت فرماتے ہیں وہ دین ہی نہیں جس میں سیاست نہ ہو. اس لیے یہ ہاں, اگر ایک عبادت کو میں خراب کر دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبادت خراب ہے, میں خراب ہوں. حج کرنے میں جاتا ہوں, عمرہ کرنے میں جاتا ہوں, بیوی کے ساتھ تصویریں ہم بناتے ہیں وہاں, وہ پھر وہ تصویریں ہم اسٹیٹس پر لگاتے ہیں. یہ بے غیرتی میں نے کی ہے, عمرے نے تو نہیں کہا کہ تو یہ بے غیرتی کر. یہ بے شرمی تو میں کرتا ہوں حج کے دوران کہ بیٹی کی تصویریں. کتنے ہمارے مسلمان بے حیا ہو چکے ہیں. معذرت چاہتا ہوں کہ حج کے موقع پر جہاں گناہ دھلانے کا ایک سما, ایک مقام, ایک محل ہوتا ہے, وہاں بھی ہم جا کر جانداروں کی اپنی تصویریں بیٹیوں کے ساتھ. خدا کی قسم یقین نہیں آتا, آپ اسٹیٹس پہ دیکھ لیں لوگوں کے. اور اسٹیٹس کا معنی کیا؟ معیار. یعنی ہم بتانا یہ چاہتے ہیں ہم معیار کے اعتبار سے اتنا گر چکے ہیں کہ ہاں آج ہم اپنی بچیوں کی تصویریں اسٹیٹس پر لگاتے ہیں, بیویوں کی تصویر لگاتے ہیں. میری نگاہ میں خود اتنے ایسے ساتھی موجود ہیں, بیٹا موجود ہے, بیوی موجود ہے, حضرت جی خود غائب ہیں کیونکہ تصویر وہ کھینچ رہے ہیں. بیت اللہ پیچھے ہے, سامنے بیوی ہے اور بیٹا ہے, تصویر کھینچ ابھی تک انہوں نے لگائی ہوئی ڈی پی پر. تو بھائی یہ تو ہماری حالت. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمرہ کرنے میں جاؤں, حرام کام, وہاں بیت اللہ میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر. حرم شریف میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر, ایک گناہ 1,00,000 کے برابر. تو یہ تو دینے کے کیا ہے, لینے پڑ گئے, بلکہ کیا ہے معاملہ ہی الٹا ہو گیا. لینے کے دینے پڑ گئے. ہم تو لینے گئے تھے ثواب, دے دیے کیا ہے سارے ثواب اور لے لیے سارے گناہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا عمرہ خراب ہو گیا؟ عمرہ ٹھیک ہے, حج ٹھیک ہے, میرا کردار خراب ہے. سیاست ٹھیک ہے, میرا کردار خراب ہے. میں نہ کروں امانت میں خیانت, میں نہ کروں بے حیائی والے معاملات. سیاست تو انبیاء کا مقدس کام تھا. بھئی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ اگر یہ نہ ہوتے, میں ایک خاتون نے پھر خط بھیجا کہ جی میرے والد صاحب اور میرے بھائی کا پھڈا ہو گیا. مجھے تو پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے ہے, کیا ہے, نام بھی نہیں پتا, لیکن ایک عام بات کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالی تو برا کہو ورنہ گھر سے نکل جاؤ. یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ بیوی نے سمجھا کہ تجھے بھی طلاق دے دوں گا, یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟
مطلب ہم اتنے گر چکے ہیں، غسل اور وضو کے فرائض پتہ نہیں ہے، ہم ان کو ہمارے سامنے لائیں، ان کے نماز کے بارے میں کچھ سوالات کر لیں، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو غسل کے فرائض بھی صحیح نہیں آتے ہوں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ لاکھ اختلاف کریں، اختلاف بالکل کریں، لیکن اتنے حد تک جائیں کہ ٹوپی پگڑی کا مذاق شروع کر دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک جانور کے اوپر ان کی جو ہے نا وہ بنائے وہ ٹوپی اور پگڑی کی جو ہے نا وہ تصویر لگائی ہوئی ہے؟ کیا یہ آدمی کافر نہیں ہو گیا؟ ناراض ہوتا ہے کوئی، پورا مجمع ناراض ہوتا ہے، ہونے دو بھائی، اس لیے کہ وہاں مذاق پگڑی کا اڑایا ہے، پگڑی میرے پاک نبی کی سنت ہے۔ وہاں مذاق میرے نبی کی پاک داڑھی کا اڑایا ہے، داڑھی صرف پاک نبی نہیں سارے نبیوں کی سنت ہے۔ ایک جانور اس کی گردن غائب کر کے اس پر ان کا دھڑ لگا دیا گیا، ان کا سر لگا دیا گیا، یعنی بتا دیا گیا کہ یہ داڑھی اور پگڑی والا گدھا اور پاگل اور یہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس گدھے اور خبیث النفس کا نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے۔ اب اتنے گر چکے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ پھر خدا کی قسم، میں تجربہ کیا، میں چیلنج کرتا ہوں بھائی، ہوش میں کہہ رہا ہوں، وہ لاکھ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لے، بن گیا، میرے چہرے پر تھوک دینا۔ حرم کے مشائخ، ہند کے مشائخ، دیگر علماء فلسطین کے مشائخ جن کی دستبوسی کریں، جن سے مصافحہ کریں، آج حال یہ ہے کہ ہم ان کو گالیاں دیں۔ میں عرض کروں، سیاسی اختلاف لاکھ آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کسی بھی اسے، لیکن کم از کم آپ یہ تو نہ کہیں کہ سیاست کا علماء سے کیا کام، سیاست کا دین سے کیا کام۔ دین بغیر سیاست کے نہیں ہے بھائی۔ یہ سود کا معاملہ ہے، اگر یہ نہ آتے بیچ میں، اور یہ سود کا معاملہ شیخ الاسلام صاحب اور دیگر اکابر آئے تھے، مسئلہ شکر ہے کہ گاڑی چلنا شروع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہے۔ وہ ابو بکر خدا بخش نتھو کا منحوس اور جو نیب والا، اس کو بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، ان کے شور شرابے سے اس کو ہٹا دیا کہ نہیں ہٹایا گیا؟ تو اس لیے بھائی ان کا آنا، اور بھی کچھ باتیں اب چھوڑ دیں، وقت نہیں ہے، ان کا آنا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ دیں ان کو ووٹ، لیکن کم از کم آپ اپنی بیٹھ کر اپنی گیدرنگ کے اندر ایسی باتیں کرنا جس میں سارے علماء اور اکابر اور مشائخ کی بے کرامی آئے، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے تقوی کا یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہاں، اگر عالم دین بھی کسی عقیدے کے خلاف چلے گا، انشاءاللہ یہاں سے اس کے خلاف بات آپ زوروں شوروں سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم کیونکہ ایکچولی یہ والے معاملات نہیں کریں گے۔ جو عالم دین بھی اگر غلط نظریہ پیش کرے گا، قرآن و سنت کے خلاف پیش کرے گا، انشاءاللہ یہاں سے آواز اس کے خلاف آپ سنیں گے۔ کوئی ہمارے چاچے مامے نہیں لگتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ تو گل کیا آئی بھائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، روز آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اکابر، اپنے مشائخ کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے، ہماری بچیوں کو شرم کی چادر عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا کا سرما اللہ تعالیٰ لگا دے، تاکہ وہ حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل سمجھے۔ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو معاف کر لینا، ساتھ میں 2 روٹی زیادہ کھا لینا۔